السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ ایک ہمارا یوٹیوب جو ہے اسلامک چینل ہے، اس پر الحمدللہ علماء کرام کی تقریریں اور کئی ناشریفیں اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی چینل پر ابھی بھی نیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اپنے دوستوں اپنے احبابوں میں ثواب کے لیے شیئر ضرور کر دیں۔ اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کومنٹ باکس میں جو ہے آپ اپنا مسئلہ رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو علماء کرام کی بارگاہ میں رکھ کر کے اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج میں ایک مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، لیکن میں اس لیے اس مسئلے پر آج بات کرنے آیا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کو ابھی بھی اس مسئلے کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ کئی لوگ ابھی تک اس مسئلے کے بارے میں اپنے اندر ایک غلط فہمی پال رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج میں آپ کو کھل کر کے وہ مسئلہ بتاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کوئی عورت ناپاک ہوتی ہے، ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کا نماز پڑھنا یا اس عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب عورت کوئی ناپاک ہوتی ہے، جتنے دن وہ ناپاک ہوتی ہے اتنے دنوں میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ تو آپ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی عورت رمضان مبارک میں اگر ناپاک ہو جائے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک عورت جو ہے ہر مہینے ناپاک ہوتی ہے، تو کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ایک پورا مہینہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں اگر ناپاک ہو جاتی ہے تو اب جو روزے اس سے چھوٹتے ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں وہ روزے تو رکھ نہیں سکتی ہے، اب اس سے جو روزے چھوٹتے ہیں ان روزوں کا حکم کیا ہے؟ یعنی ان روزوں کا بعد میں رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ روزے اس پر معاف ہے کہ نہیں ہے؟ جس طریقے سے نماز اس پر معاف ہے تو رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بات کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہمارے کئی بھائیوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے، یا کئی بہنوں کو ایسا ابھی تک لگتا ہے کہ جب کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو جتنے دن وہ ناپاک رہتی ہے اس پر روزے جو ہے مطلب معاف ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مسئلے پر ہم بات کریں گے، وہ بھی حوالے کے ساتھ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب عورت ناپاک ہوتی ہے، جتنے دن وہ ناپاک ہوتی ہے اتنے دن کی نمازیں اس عورت پر معاف ہیں، یعنی ان نمازوں کو بعد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بارِ شریعت کا دوسرا حصہ ہے، جا کر آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو نمازیں اس سے چھوٹی ہے ناپاکی کی حالت میں اس نے چھوڑی ہے، کیونکہ وہ نمازیں معاف ہے، اس پر شریعت نے معاف کی ہے، تو وہ نمازیں معاف ہے۔ بعد میں جب وہ پاک ہو جائے گی تو وہ نمازیں جو چھوٹی ہے اس کی قضا ضروری نہیں ہے عورتوں پر، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں ناپاک ہو جاتی ہے تو جتنے دن وہ ناپاک رہتی ہے تو اتنے دن تو نہ تو وہ نماز پڑھے گی نہ روزے رکھے گی۔ اب جتنے دن اس کے روزے چھوٹے ہیں نا، وہ چھوٹے ہوئے روزے باقی دنوں میں اس کو پورے کرنا، یعنی ان روزوں کی قضا کرنا اس عورت پر لازم ہے۔ اگر وہ ان روزوں کو نہیں رکھے گی جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ گنہگار ہے۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مان لیجئے رمضان کا مہینہ لگا، اب وہ 1 سے لے کر 10 روزے اس عورت نے رکھے، اب اس کے بعد وہ ناپاک ہو گئی، یعنی 10 روزے اس نے رکھ لیے، اب وہ ناپاک ہو گئی۔ اب وہ 11ویں روزے بھی ناپاک رہی، 12ویں روزے بھی وہ ناپاک رہی، 13ویں روزے بھی وہ ناپاک رہی، 14ویں روزے بھی ناپاک رہی، 15ویں روزے وہ ناپاک رہی، 16ویں روزے وہ پاک ہو گئی۔ تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ یعنی وہ 5 روزے اس کے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی وہ پاک ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو، کیونکہ اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو رمضان کے روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد میں جو 5 روزے اس عورت نے چھوڑے ہیں، یا اس سے جو روزے چھوٹے ہیں کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تھی وہ، تو اب وہ روزے جو ہے عید کے بعد میں، عید الفطر کے بعد میں جب بھی اسے وقت ملے وہ 5 روزوں کی قضا ضرور کرے۔ اگر وہ قضا نہیں کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ جیسا کہ علامہ شمس الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت ناپاک ہوتی ہے، جو عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے،
اس پر روزہ اور نماز دونوں حرام ہے، یعنی نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ وہ جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ نماز اس کے لیے معاف ہے، چاہے وہ رمضان میں چھوڑے یا پھر جو ہے وہ مطلب باقی اور مہینے میں چھوٹے، جتنے دن اس نے نماز اس سے جو چھوٹی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں، وہ نماز اس پر معاف ہے، اس کو دہرانا، اس کو لوٹانا یا اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ قضا نہیں کرے گی تو گنہگار نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اگر رمضان کے روزے اس سے قضا ہو گئے ہیں تو علامہ شہدو شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روزوں کی قضا باقی دنوں میں کرنا ضروری ہے۔ اب 5 روزے چھوٹے ہو یا 10 روزے چھوٹے ہو یا پھر 7 چھوٹے ہو یا 8 چھوٹے ہو، یہ تو اس عورت کو گنتی کرنا ہے۔ جتنے روزے چھوٹے ہیں عید الفطر کے بعد میں ان روزوں کو پورا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ زیادہ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے آپ بارِ شریعت کا دوسرا حصہ ہے اور بیان ہے حیض و نفاس کا، جا کر اس میں پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ جو ہے بیان مل جائے گا، اور وہاں جا کر جب ہم پڑھیں گے تو ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ اب تک ہم نے اس مسئلے کو سمجھ کیا رکھا تھا اور اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو حیض آ جاتا ہے، یعنی وہ ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے، تو جتنے دن اس کے روزے چھوٹتے ہیں نا، ان روزوں کی قضا باقی دنوں میں یعنی رمضان گزرنے کے بعد میں کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کے لیے شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔